ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے آخری کونے میں ایک پرانا اور خاموش سا گھر تھا۔ اس گھر کی ایک عجیب بات تھی، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس بات پر حیران ہوتے تھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام زینب بی بی تھا۔ وہ تقریباً 70 سال کی تھی۔ ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور ہاتھ ہلکے ہلکے کانپتے تھے۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ اٹھتی، اپنے گھر کے سامنے جھاڑو لگاتی اور پھر دروازے کے پاس ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد وہ گھنٹوں دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ گاؤں کے بچے اکثر ان کے گھر کے سامنے کھیلتے تھے۔ ایک دن چند بچے رک گئے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ ایک بچہ بولا، یہ دادی روز یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہیں؟ دوسرا بولا، میری امی کہتی ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہے۔ تیسرا بچہ بولا، نہیں، مجھے لگتا ہے یہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ بوڑھی عورت نے سب کچھ سن لیا مگر وہ خاموش رہی، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت سال پہلے زینب بی بی کی زندگی بہت خوش تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر جگہ فخر سے کہتا تھا کہ اس کی ماں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے۔ زینب بی بی بھی اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حمزہ نے اپنی ماں سے کہا، امی، میں شہر جانا چاہتا ہوں، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ زینب بی بی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، شہر کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، امی، آپ فکر نہ کریں، میں کامیاب ہو کر واپس آؤں گا اور آپ کو بڑے گھر میں رکھوں گا۔ جانے سے پہلے حمزہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، آپ میرا انتظار کرنا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ زینب بی بی نے مسکرا کر کہا، میں ہر دن دروازہ کھلا رکھوں گی تاکہ جب تم آؤ تو دروازہ بند نہ ملے۔ اور پھر حمزہ شہر چلا گیا۔ شروع میں اس کے خط آتے رہے، وہ اپنی ماں کو لکھتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور جلد واپس آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ خط کم ہو گئے اور پھر بالکل بند ہو گئے۔ مگر زینب بی بی کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ ہر دن وہ دروازے کے پاس بیٹھتی اور کہتی، شاید آج میرا بیٹا آ جائے۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس بات کو بھول گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر زینب بی بی کبھی ناراض نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ ایک ماں کے دل میں امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خیر، سال گزرتے گئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی نوجوان آیا جس کا نام علی تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا۔ جب وہ گاؤں کی گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دروازے کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے رک کر پوچھا، دادی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ علی کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے گاؤں والے سے پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ زینب بی بی پچھلے 30 سال سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑی گاڑی آئی۔ اس میں سے ایک آدمی اترا جس کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر پچھتاوا تھا۔ وہ سیدھا اسی پرانے گھر کی طرف گیا۔ زینب بی بی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آدمی آہستہ سے بولا، امی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے غور سے اس آدمی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ! وہ آدمی فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، امی، مجھے معاف کر دیں، میں زندگی کی دوڑ میں اتنا کھو گیا کہ آپ کو بھول گیا۔ زینب بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ماں کا دل کبھی اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتا۔ گاؤں والے حیران کھڑے تھے۔ جس بیٹے کا انتظار 30 سال سے کیا جا رہا تھا وہ واقعی واپس آ گیا تھا۔ حمزہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ شہر میں اس نے بہت محنت کی، کاروبار کیا اور امیر بن گیا۔ اس کے پاس بڑا گھر اور بہت پیسہ تھا، مگر سکون نہیں تھا۔
ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کی ماں دروازے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ زندگی کی سب سے اہم چیز بھول گیا ہے، اسی لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ حمزہ نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پرانے گھر کی مرمت کروائی، مگر ایک چیز ویسے ہی رہنے دی: دروازہ۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا، پانی کا کنواں کھدوایا اور غریب لوگوں کی مدد کی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور زینب بی بی بہت کمزور ہو گئی، مگر وہ اب بھی کبھی کبھی دروازے کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا۔ زینب بی بی نے حمزہ کو بلایا اور کہا: بیٹا، یاد رکھنا، انسان کی اصل دولت اس کا اچھا دل ہوتا ہے۔ اگر دل اچھا ہو تو اللہ سب کچھ ہی دے دیتا ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا: دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا، شاید کسی کو امید کی ضرورت ہو۔ اس رات وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے بعد حمزہ نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک تختی لگوا دی، جس پر لکھا تھا: یہ دروازہ امید کا دروازہ ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور آج بھی گاؤں کے لوگ اس کے گھر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ سبق: ماں باپ کی محبت دنیا کی سب سے سچی محبت ہوتی ہے۔ وہ برسوں انتظار کر سکتے ہیں مگر دل میں شکایت نہیں رکھتے۔ جو لوگ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک شہر کے ایک پرانے محلے میں ہاجرہ بی بی نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے سلیم کو پالنے پوسنے میں گزار دی۔ جب سلیم چھوٹا تھا تو ہاجرہ بی بی نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ سلیم کی پڑھائی جاری رہ سکے۔ کبھی اپنے لیے نیا کپڑا نہیں خریدا مگر بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم بڑا ہو گیا۔ اس نے اچھی نوکری حاصل کر لی اور شادی بھی کر لی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر شادی کے بعد آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ سلیم کی بیوی کو اپنی ساس پسند نہیں تھی۔ وہ اکثر سلیم سے شکایت کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے کہا: ہمیں الگ رہنا چاہیے، تمہاری ماں کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے۔ سلیم نے شروع میں انکار کیا مگر روز روز کی باتوں نے اس کے دل کو بدل دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی ماں سے سرد مہری سے بات کرنے لگا۔ ہاجرہ بی بی سب کچھ سمجھ رہی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ شاید ان کا بیٹا ایک دن پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر ایک دن ایسا ہوا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ سلیم غصے میں گھر آیا اور اپنی ماں سے بولا: امی، اب آپ کو کہیں اور رہنا ہوگا، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ بی بی کے دل پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا: بیٹا، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی اور نہیں ہے۔ مگر سلیم نے ان کی بات نہیں سنی۔ چند کپڑے ایک پرانے بیگ میں رکھے گئے اور بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محلے کے کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہوئے مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سلیم کو روک سکے۔ رات ہو چکی تھی۔ ہاجرہ بی بی ایک مسجد کے صحن میں جا کر بیٹھ گئیں۔ سردی بڑھ رہی تھی اور وہ تھکن سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا: یا اللہ، میں نے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، آج میرے پاس کوئی نہیں ہے، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ اسی وقت مسجد کے امام نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اندر بٹھایا اور ان کے لیے کھانا اور کمبل کا انتظام کیا۔ امام صاحب نے ان سے پوری کہانی سنی۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا: ماں کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، اللہ ضرور انصاف کرتا ہے۔ ادھر سلیم اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ چند مہینوں بعد اس کے کاروبار میں مشکلات شروع ہو گئیں۔ نقصان پر نقصان ہونے لگا، گھر میں لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ اس کی بیوی بھی ہر وقت ناراض رہنے لگی۔ ایک دن اچانک اس کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ پریشان ہو کر سلیم نے ایک بزرگ سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا: کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ سلیم نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا: میری ماں زندہ ہے مگر میں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ بزرگ نے سخت لہجے میں کہا: یاد رکھو، ماں کی بد دعا انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ جب تک تم اپنی ماں سے معافی نہیں مانگو گے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر سلیم کے دل میں خوف اور پچھتاوا پیدا ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی ماں کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ہاجرہ بی بی مسجد میں رہ رہی تھی۔
جب وہ مسجد پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو ایک کونے میں بیٹھا دیکھا۔ ان کے بال اور بھی سفید ہو چکے تھے، چہرہ کمزور لگ رہا تھا۔ سلیم دوڑ کر ان کے پاس گیا اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا۔ امی مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیا۔ ہاجرہ بی بی نے خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ماں کا دل کبھی اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتا۔ سلیم اور زیادہ رونے لگا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے۔